بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے ہومیوپیتھک دوا فریکسینس امریکانا۔ دوستو، یہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا کو پیدا کرنے والا جو کائنات کا رب ہے، جب انسان کو اس نے اتارا اس زمین پر تو اس کے اتارنے سے پہلے اس کی جتنی ضروریات تھیں وہ ساری کی ساری اس زمین پر رکھ دی، اور کائنات کے عظیم رہنما، رہبر، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ اس کائنات میں، کائنات بنانے والے رب نے انسان کی تمام ضروریات کے تحت جتنی بھی اس کی بیماریاں آنی ہیں اس کی دوا بھی اس نے پہلے ہی اس میں زمین میں رکھ دی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو کتنا ڈھونڈ پاتے ہیں، کتنا اس کے بارے میں جان پاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءُ الدَّاءِ بِرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے، اس لیے اگر شفا بیماری پر لگ جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر آپ ان الفاظ کو کہ شفا بیماری پر لگ جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، آپ ایک طرف اس کو رکھیں اور دوسری طرف اگر آپ ہومیوپیتھی پروفیشن کو رکھیں تو آپ کو دونوں میں سملیرٹی یہ نظر آئے گی کہ ہم ہومیوپیتھی میں بھی ایک ایسا انگریڈینٹ، ایک ایسی ریمیڈی، ایک ایسی میڈیسن مریض کو دیتے ہیں جس کی پکچر ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتی ہے، تو اس بیماری پر ہم ایک آرٹیفیشل بیماری نصب کر کے، ایک شفا دینے والا پروسیس نصب کر کے اس کی شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس حدیث کے حساب سے مجھے بہت ہی خوبصورت اور سچی بات لگتی ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی دوا، کسی بھی بیماری کو ہمیشہ یہ مت سمجھے کہ یہ لا علاج ہے، کائنات کے مالک نے اس کا علاج رکھا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے اور اس کا علاج ڈھونڈنا ہے اور مریض کو تسلی دینی ہے۔ آج ہم وائٹ ایش کے بارے میں بات کریں گے کہ وائٹ ایش از ون آف دا موسٹ یوزڈ ٹریز فار ایوری ڈے پرپز اینڈ ٹو کیپ اپ ہائی ڈیمانڈ is cultivated almost everywhere possible. It is a traditional timber of choice for production of baseball bats and tool handles. یہ ایک لمبا بہت بڑا درخت ہے اور یہ دنیا کی تمام علاقوں میں پایا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے، کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی لکڑی جو ہے نا وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی یہ ایک نیچر ہے کہ یہ اس کی لکڑی جو ہے وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے، اسی لیے اس سے ہاکی بیٹ، بیس بال بیٹ اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں۔ commonly known as ash tree is found in North East Asia, North America, East and Western France, China, northern areas of Pakistan, India and Afghanistan۔ مجھے یہ آرٹیکل پڑھتے ہوئے بڑی حیرت ہوئی۔ ہم آپ کو یاد ہوگا، شاید میں فیس بک پہ بھی کئی دفعہ لگاتا ہوں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب دنیا کے مختلف ملکوں کا نام لیا جاتا ہے پودوں کے حوالے سے تو اس میں پاکستان کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تو جب میں نے اس ایسٹری کو پڑھتے ہوئے اس پہ پاکستان کا نام دیکھا تو میں نے آرٹیکل لکھنے والے کا نام دیکھا تو وہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ پاکستانی تھے، تو مجھے پھر جو ہے نا وہ خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے اپنی زمین پہ اگنے والے پودوں کو دنیا کے سامنے بھی پریزنٹ کیا ہے۔ تو آپ کی یہی کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں اپنی پروڈکٹ کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اسی چیز کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے نالج کو، پاکستان کے ٹیلنٹ کو، پاکستان کے ہومیوپیتھس کو انٹرنیشنل جو ہے پلیٹ فارم پر لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ ہم پاکستان کے جو ہومیوپیتھ ہیں وہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں۔
A study compared it to 8 other different species and it showed the highest antibacterial activity in the context of manufacturing chapping board. और यहाँ मैं बड़ी तकलीफ दे अमल में सोच रहा था कि व्हाट वी आर डूइंग। अब वो देखें कि बहुत सारी स्पीशीज में उन्होंने काम करके ये देखा कि जो एश ट्री है, जो फ्रैक्शनस अमेरिकाना का जो लकड़ी है, उसका जो दरख्त है, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं, लिहाजा उन्होंने उसके चॉपिंग बोर्ड जो घरों में हम खवातीन भी यूज करती हैं लकड़ी जी का, कि जिसमें सब्जियां और मिर्चें और ये वो प्याज हम काटते हैं, तो उसकी एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी की वजह से वो चॉपिंग बोर्ड उसको बनाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस रिसर्च में इतना आगे जाने वाले लोग वो कौन है और हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों पीछे हैं, हमें इन चीज़ों को क्यों नहीं पता, और अपने मुल्क की इन जितनी भी इंडस्ट्री है और जितने भी प्लांट्स हैं, हब्स हैं, शब्स हैं, हमें उनकी क्वालिटी का क्यों नहीं पता और हम वो दुनिया के सामने क्यों नहीं रखते। दिस वुड इज आल्सो फेवरेबल फॉर फर्नीचर एंड फ्लोरिंग। यकीनन जिस तरह हमारे यहाँ शीशम टाली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और चिन्योट का फर्नीचर बहुत मशहूर है, बाकी दुनिया में फ्रैक्शनस अमेरिकाना का फर्नीचर बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसको वुडिंग फ्लोर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। Its tremendous range of pharmaceutic properties has been well documented, including anti-cancer, anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial and neuroprotective. अब आप यहाँ देखें कि कितनी अजीब बात है कि एक दरख्त के हवाले से अब यहाँ वो डिफरेंट लेवल पे रिसर्च करते हैं कि उसकी बार्क कैसी है, उसके पत्तों पे क्या है, उसकी रूट्स में क्या है, उसका अगर ओवरऑल इसकी लकड़ी को लेके तो यूज किया जाएगा तो उसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो उन्होंने फ्रैक्शनस अमेरिकाना के हवाले से जो रिसर्च की है वो ये है कि एंटी कैंसर भी है। अब एंटी कैंसर कहाँ यूज होती है ये हमें इस पे ढूंढना होगा और हम इस पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम किस वक्त बात करें, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा है, फीमेल्स के वाले से ही कहाँ होती है। और जो हमने लास्ट अपना लेक्चर अशोका पे दिया था, अशोका और फ्रैक्शनस अमेरिकाना कहाँ आके एक दूसरे के जाना वो पैरेलल खड़ी होती है और उनमें क्या डिफरेंस है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और मैं ये पढ़ रहा था कि ये पिछले दौर में आज भी बहुत सारे मुल्कों में सांप को जो है ना वो उसके जहर से बचाने के लिए, और अगर इसको शूज पे और इधर उधर बॉडी पे लगा लिया जाए, इसके जूस को, इसके रस को, उसको जो छोड़ते हैं फ्रेश ट्री को, तो रिपेल करती है सांप को, वो इसकी जो खुशबू है वो उससे दूर भागता है। और अगर इसका आप मदर टिंचर लगा लें दूसरी सूरत में कहे तो मच्छर और इस तरह की चीजों से आप सांप से जो है ना वो बच सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबियल है एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव है। और न्यूरोप्रोटेक्टिव मीन्स कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं डैमेज हो गया तो आपके नर्वस सिस्टम को ये बूस्ट अप करने के लिए एक बहुत ही बड़ी कमाल दवा है। तो ऐसे लोगों को जो नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार होते हैं या जिनमें नर्वस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, आप उनमें फ्रैक्शनस अमेरिकाना मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं और उन फिर देखें किस तरह कमाल की जो है ना वो नर्वस पावर आती है। इन एडिशन इट्स बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं कि आर कंपाउंड्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। मैं कहता है कि ये एक ऐसी चीज है कि जो किसी चीज की ग्रोथ तो नहीं कर सकती, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ना उसकी कोई रिप्रोडक्ट किसी ऑर्गन को कर सकती है, बट आर प्रोड्यूस्ड टू confer a selective advantage to the organism, can be effectively used in cosmetic industry and as a component anti-aging agent. पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना वो दो तीन चीजों पे लगी हुई है, खासतौर पर खवातीन के हवाले से पूरी दुनिया की इंडस्ट्री देखें तो उसमें कॉस्मेटिक्स और एंटी एजिंग जो है ना वो सारी दुनिया ढूंढ रही है, और खवातीन पागलों की तरह पैसा खर्चती हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ऐसे लोगों से तो आप फ्रैक्शनस अमेरिकाना का मदर टिंचर एज ए एंटी एजिंग आप इसको क्रीम में बना के और सुबह के टाइम आप इसको कहें कि पानी में मिला के तो मुंह धोया करें और हाथ धोया करें, उससे उनकी स्किन फ्रेश रहेगी, उनमें
رنکلز نہیں آئیں گے، اور کریم میں ملا کے اگر آپ دیں تو ان کو اینٹی ایجنگ کے اس کے جو بڑھتی عمر کے برے اثرات ہیں اس سے آپ بچا سکتے ہیں. آپ اس کی زندگی، اس کا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں، زندگی بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنی جیب بھی پیسوں سے بھر سکتے ہیں، جو لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور جو لوگ حلال رزق کمانا چاہتے ہیں. Traditionally, plant-based drugs and medicinal plant have been employed for the treatment of humans and livestock. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ بہت سارے جانوروں میں بھی یہ کام کرتی ہیں. These medicine plants play a valuable role in healthcare system in different areas of Pakistan. Root, bark, and leaves of fragrance plant have been traditionally used for the cure of malaria and pneumonia. آپ جن علاقوں میں یہ ہوتا ہے ناردرن ایریاز میں، اگر آپ وہاں جائیں تو وہ اس کو ابال کے پلا دیں گے، اس کے پتے جناب وہ کھلا دیں گے، ان کو خشک کر کے کوٹ کے اس کا پاؤڈر بنا کے جانا وہ یوز کریں گے ملیریا میں اور نمونیا میں، جب چھاتی بالکل بلاک ہو جاتی ہے. تو آپ بھی اس کو، اور خاص طور پر میں نے تو اس کا دیکھا ہے کہ اگر آپ اس کو لوکلی اپلیکیٹ بھی کرتے ہیں تو بہت کمال کی چیز ہے. ون آف دا ارلیسٹ reported uses of white ash was an snake bite treatment. آج بھی جن علاقوں میں سانپ ہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے شوز پہ، آپ اپنے پاؤں پہ، ساکس پہ اگر مدر ٹنکچر لگا کے تو سفر کرتے ہیں تو اس کی جو سمیل ہے وہ سانپ کو ریپیل کرتی ہے، بھگاتی ہے، سانپ اس کی سمیل سونگھ کے بھاگ سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں سنیک بائٹ ہو گئی ہے، آپ اس کا مدر ٹنکچر لگا سکتے ہیں اور اس کو پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اس کے زہر سے بھی بچائے گی. ہم ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر برنٹ who regards it as a uterine tonic in all heavy states of the uterus with prolapse bearing down and relaxing ligaments. ڈاکٹر برنٹ کا ہومیوپیتھی میں بہت بڑا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک یوٹرائن ٹونک کے طور پر یوز کرتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں یوٹرس بہت زیادہ ہیوی ہو گئی ہو، خواہ اس میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ کس کس کنڈیشن کی وجہ سے وہ ہیوی ہوتی ہے. We prolapse, bearing down and relaxed ligament. کہ یوٹرس کے جتنے بھی لیگامنٹس ہیں، مسلز ہیں، وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو گئے ہوں، ڈھیلے ڈالے ہو گئے ہوں، جیسے بوڑھی عمر میں جلد جو ہے نا وہ بالکل ڈھیلی ہو کے لٹک جاتی ہے. تو اگر یوٹرس میں بھی ایسی کیفیت ہو تو ڈاکٹر برنٹ کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں یوٹرس کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور ایز اے ٹونک یوز ہوتا ہے. He calls it the medicine pessary. A small soluble is inserted into the vagina to treat infection or as a contraceptive. ہماری اس وقت جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں یوٹرس میں انجیکٹ کی جاتی ہیں اس کو بچانے کے لیے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور کنسیونگ کے لیے. تو ڈاکٹر برنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سرجری کرنے والی دوا ہے اور یوٹرس کے اندر اس کے مسلز میں جو ہے نا وہ لیگامنٹس میں جا کے افیکٹ کرنے والی دوائی ہے، کہ جس طرح آپ کوئی باہر سے کسی آپریشن کے ذریعے یا کسی وائر کے ذریعے آپ یوٹرس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ایز اے سرجن کام کرتی ہے اور یوٹرس کے مسل پہ جا کے افیکٹ کرتی ہے اور اس کو ٹھیک کرتی ہے. اور جس طرح آپ بہت سارے کنٹراسیپٹیو یوز کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں جو انسرٹ کرتے ہیں یوٹرس کے اندر، تو آپ اگر اس کو یوز کرتے ہیں فریگزینس میریکانا کو، تو اس کا افیکٹ بالکل وہ سرجری کی طرح ہے. یہ یوٹرس کے اندر داخل ہو کے اس کے مسلز پہ، لیگامنٹس پہ افیکٹ کرتا ہے. فریگزینس میریکانا از این یوٹرائن ٹونک فار نروس فیمیل. یہ نہ صرف یوٹرائن مسلز پہ افیکٹ کرتا ہے بلکہ ایسی خواتین جو کہ نروس اعصابی جو ہے نا وہ دباؤ کا، اعصابی کمزوری کا شکار ہیں، ان کے اندر بھی یہ اعصابی کمزوری باقی باڈی کو بھی ٹھیک کرے گا اور یوٹرس کے اعصاب کو بھی طاقت دے گا. اینڈ اٹ از ایپٹ ٹو بی اے یوزفل ریمیڈی فار آل ٹائپس آف یوٹرائن ڈسپلیسمنٹس اینڈ فائبرائڈس. اب ہمارے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں یوٹرس ڈسپلیسمنٹس کے، اور بہت سارے لوگ بہت سارے علاقوں میں صرف اس وجہ سے خواتین کنسیو نہیں کر سکتی کہ ان کی یوٹرس ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے، لڑائیاں، کیونکہ اس کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے پرابلم بھی ہوتی ہے اور وہ کنسیونگ بھی بعض وقت نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے جب آپ ایک پورے خاندان کو اور دو خاندانوں کا ایک رشتہ برقرار رکھنے کے لیے جب آپ کے پاس کیس لایا جاتا ہے اور آپ ایٹ دا نک آف دا ٹائم
ایگزیکٹ ہیمرنگ کرتے ہیں اور اس کو ایگزیکٹ میڈیسن دیتے ہیں تو آپ 2 خاندانوں کے جو فرکشن ہے اس کو بچا سکتے ہیں. اینڈ فائبرائڈس کہ جب یوٹرس میں فائبرائڈس ہو جائیں تو اس وقت کنسیونگ اکثر اوقات اگر نہیں ہو پا رہی ہے، پرابلمس کا شکار ہو رہی ہیں تو اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ، کیونکہ اگر انسیڈنٹلی کہیں تو خواتین الٹرا ساؤنڈ کروا لیں اور ان میں فائبرائڈس نکلیں تو اکثر وقت جو گائناکالوجسٹ ہیں وہ منع کر دیتی ہیں کہ آپ اس کنڈیشن میں کنسیونگ نہ کریں کیونکہ یوٹرس اس کو جو ہے نا وہ بیئر اپ نہیں کر پائے گی. ہم آج تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یوٹرائن فائبرائڈس ہوتے کیا ہیں. Fraxinus americana is also indicated in uterine tumors, especially fibroids with bearing down sensation. یہ بہت بڑی دوا ہے یوٹرائن فائبرائڈس کے لیے. Uterine fibroids are non-cancerous growths of the uterus that often appear during childbearing years. جب میچور ہو جاتی ہیں خواتین منارکی کا پروسیس کے بعد، جب شادی کی عمر ان کی ہو جاتی ہے تو اس وقت اکثر اوقات جو نروس پرابلمس کی وجہ سے یوٹرس کی جو ہے نا وہ فائبرائڈز اس کے اندر جو ہے نا وہ ان کے مسلز میں اپیئر ہو جاتے ہیں. اینڈ آلسو کارڈ لائومائموماز اینڈ مائوماز they are made of uterine muscles. ایسے یہ کوئی باہر کی گروتھ نہیں ہے، باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ یوٹرس کے اپنے مسل ہی اوور گرو کر جاتے ہیں. جس طرح سائیکوٹک ڈیزیز میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوور گرو ہو جاتی ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اوور گروتھ نظر آتی ہے. آپ اینٹی میازمیٹک دوا ایز انٹرکرنٹ ریمیڈی ضرور یوز کریں تاکہ آپ کو جو کیور کا ریٹ ہے آپ کا بہت بہتر ہو جائے اور شفا کا عمل ذرا جلدی عمل میں آ جائے. Uterine fibroids are not associated with an increased risk of uterine cancer. کیونکہ بہت لوگوں میں، بہت ساری خواتین میں جب فائبرائڈز ہو جاتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور آپس میں جو وہ کانا پھوسی اور وہ جو خواتین بات کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ نہ ہو جائے، کینسر نہ ہو جائے، تو وہ دے آر کنسرننگ ٹو دا ڈاکٹر کہ ڈاکٹر ان کو فائنل ڈیسیجن دے کہ آر دیز فائبرائڈز اور کینسرس اور ناٹ. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو فائبرائڈس ہیں یوٹرائن یہ نان کینسرس ہوتے ہیں اینڈ آلموسٹ نیور ڈیولپ انٹو کینسر. ان کی گروتھ جتنی بھی زیادہ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر نہیں بن سکتے. کیونکہ یوٹرس کے مسلس کے اندر اس دنیا میں ایک اپنی ہی اس کی گروتھ ہوتی ہے، باہر سے اس کو کوئی جو ہے نا وہ انفیکشن یا کوئی اور چیز نہیں مل سکتی سیلز، اس لیے میرا خیال ہے کہ شاید یہ نان کینسرس ہی رہتے ہیں. فائبرائڈس رینج ان سائز فرام سیڈلنگس. جب جیسے ہی یہ نکلتے ہیں تو ان کے سائز ڈفرنٹ ہوتے ہیں اور undeterminable by the human eye to bulky masses that can distort and enlarge the uterus muscle. چھوٹے ہوں گے تو تھوڑا اس میں ڈسٹورشن پیدا کریں گے، تباہی پیدا کریں گے، اور جتنے وہ زیادہ بڑھتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ اس میں یوٹرس انلارج بھی ہو جائے گی اور اس میں ڈسٹرکشن بھی آ جائے گی. Anyone can have a single fibroid or multiple one. خاتون میں ملٹیپل فائبرائڈس بھی ہو سکتے ہیں اور سنگل بھی ہو سکتا ہے. In extreme cases, multiple fibroids can expand the uterus so much that it reaches the rib cage and can add weight. اب یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے اور اتنے بڑے ملٹیپل فائبرائڈس بھی یوٹرس میں بن سکتے ہیں کہ یوٹرس اتنی زیادہ وہ بلکی ہو جائے، اتنی زیادہ پھیل جائے کہ وہ رب کیج کے ساتھ جانا وہ جا کے لگ جائے. تو یہاں پہ بہت ساری یقیناً انکمفرٹیبل ریسٹلیسنس اور پینز وغیرہ بھی اس میں جو ہے نا وہ شاید شامل ہو جائیں. تو اس میں سمٹمز کیا اپیئر ہوں گی کہ مینی ویمن ہیو who have fibroids don't have any symptom. جن میں معمولی مقدار ہوگی، چھوٹا سائز ہوگا تو ان میں اکثر اوقات کسی قسم کی کوئی سمٹمز نہیں آتی. اینڈ ہیوی menstrual bleeding. بعض اوقات کیا ہوتا ہے جن میں جو فائبرائڈز بن جاتے ہیں خواتین میں، ان میں ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے menstrual کی، menstrual periods lasting more than a week. pelvic pressure ہو جاتا ہے اور اس میں بعض اوقات پین بھی ہو جاتی ہے. frequent urination، کیونکہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ یوٹرس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سائز کے بڑھنے سے آپ کے بلیڈر پہ بھی جو ہے نا وہ افیکٹ اور اس پہ بھی پریشر آتا ہے، جس کی وجہ سے frequent urination جو ہے نا وہ ڈیزائر رہتی ہے. اینڈ difficulty emptying the bladder. ظاہر اس کا پریشر ہے، اس نے بلیڈر کو بھی پش اپ کیا ہوا ہے تو اس لیے بلیڈر کو ایمپٹی کرنا، پورا یورن ایکسکریٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. کانسٹیپیشن، کیونکہ
آپ کو پتا ہے کہ یہ ایریا بہت ہی کم اس کا سائز ہے، تو جب یوٹرس کا سائز بڑھے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ریکٹم کو بھی پریشرائز کرے گی، اس کے اوپر بھی اس کا پریشر آئے گا، جس کی وجہ سے اکثر اوقات جو ہے نا وہ کانسٹیپیشن کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے۔ بیک ایک اور لیگس پین جب اتنی زیادہ یوٹرس ہیوی ہو جائے گی تو وہ باقی مسلس کو بھی اس میں جب انوالو کرے گی بیلی کے، تو اس میں بیک ایک بھی ہو سکتی ہے اور لیگ پینز بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کچھ انڈیکیشنز ہیں جو آپ کو نظر آئیں تو آپ کو ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے اس کو کنفرم کرنا چاہیے۔ پیلوک پین دیٹ ڈز ناٹ گو اوے، نچلے حصے میں پیلوک ریجن میں ایک ایسی درد جو بہت ساری ادویات دینے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو۔ اوورلی ہیوی پرولونگڈ اور پینفل پیریڈ، کہ ہمیشہ اس کے پیریڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک چلیں اور بہت زیادہ مقدار میں بلڈ اس کا آئے اور پینفل بھی ہوں، اور ویل سلیکٹڈ میڈیسن کے بعد آپ کی انٹرکرنٹ ریمیڈی کے بعد بھی اگر نہ ٹھیک ہوں تو ریمبر دس کہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور اس طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اسپاٹنگ اور بلیڈنگ بٹوین پیریڈس، ڈیفیکلٹی ایمپٹنگ یور بلیڈر اور انیکسپلینڈ لو ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ انیمیا۔ مجھے اس کی یہ چیز پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم اکثر اوقات انیمیا کی بہت ساری کازز پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتی ہیں، لیکن یہاں یہ میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا کیونکہ اس میں ایک چیز سمجھ یہ بھی آتی ہے کہ جب ان میں بہت زیادہ پرولونگ بلیڈنگ ہوتی ہے، ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس نے بہت سارے ایریاز کو جو ہے نا وہ کیپچر کیا ہوتا ہے، اس پہ پریشر ڈالا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آر بی سیز لو ہو سکتے ہیں اور اس کی کاز یوٹرائن فائبرائڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ڈیو ٹو لاس آف بلڈ۔ انلارجمنٹ آف دا یوٹرس، ڈیفینیٹلی یوٹرس انلارج ہوگی تو پیریڈس پرابلم ہوگا۔ اگر نارمل یوٹرس ہوگی، اینڈومیٹریل نارمل اس کی فنکشننگ ہوگی تو بلیڈنگ نارمل ٹائم پہ نارملی ہو جائے گی، اور اگر اس کے مسلس انلارج ہیں تو اب نارمل بلیڈنگ ہوگی، اب نارمل ٹائم پہ ہوگی، پرولونگڈ ہوگی۔ فائبرس گروتھ اینڈ پرولیپس، یقیناً جب اس پہ گروتھ زیادہ ہوگی تو یوٹرس اپنا وزن برقرار نہیں رکھ سکے گی، تو اپنی جگہ سے ہل جائے گی، اپنی جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ کر لے گی۔ یوٹرائن فائبرائڈس ود بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن، یہ تو ایک بہت بڑا ایک آٹومیٹیکلی کاز ہے کہ اب جب یوٹرس بہت سائز میں، ہیوینس، ویٹ میں ہو جائے گی تو بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن تو آٹومیٹیکلی اس میں رہیں گی۔ کریمپس ان فیٹ، کولڈ کریپنگ اینڈ ہاٹ فلیشز، اور اس میں اکثر اوقات وہ کہتا ہے کہ پاؤں میں جو ہے نا وہ کڑل جس کو ہم کہتے ہیں کہ کریمپس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈے، ایسا لگتا ہے جیسے ٹھنڈک ان کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہی ہے، ہاٹ فلیشز۔ انفینٹائل ایگزیما، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملی، لیکن میں نے کچھ پیشنٹ میں یہ تجربہ کیا ہے کہ جہاں اس کا مدر ٹنکچر تھوڑا سا پانی میں ملا کے اگر واش کر دیا جائے تو یہ کیونکہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے اس لیے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا یہ ایگزیما کو بھی بہتر کر دیتا ہے۔ فائبرائڈس ود بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن، کریمپنگ ان فیٹ، ورس ان آفٹرنون اینڈ نائٹ، اور یہ اس کا بہت بڑا سمپٹم ہے کہ فلیکسس میریکانا کی اکثر اوقات جو کمپلینٹس ہیں وہ رات کو اور آفٹرنون یہ زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن کنٹینیو رہتی ہے۔ ڈسمنوریا ہے، پروفیوز لیکوریا ہے، واٹری نان اریٹیٹنگ لیکوریا ہے، نان پروفیوز مینسز اینڈ سینسٹیو ٹو لیفٹ اووری۔ کلینکل میں آ گیا ایگزیما آ گیا، اس میں فائبرائڈز آ گیا، یوٹرس انفیکشنز، پرولیپس، یوٹرس ٹیومر اینڈ یوٹرس انلارجڈ، یوٹرس پیٹلس spread widely apart, wide open اور distended۔ یہ بار بار ہم ایک لفظ پڑھ رہے ہیں کہ یوٹرس کا سائز جو ہے نا وہ بڑھ جائے، یوٹرس اپنے سائز سے بڑی ہو جائے، ویٹ اس کا زیادہ ہو جائے اور جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ وہ نہ رہ سکے۔ سب انولیوشن، کہ جب ایک ماں بنتی ہے عورت اور بچے کی پیدائش کے بعد جب یہ یوٹرس کچھ عرصے میں نارملی اپنے سائز میں واپس آ جاتی ہے، لیکن فلیکسس میریکانا کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان خواتین میں یوٹرس کا سائز دوبارہ نارمل نہیں ہوتا اور وہ واپس اپنی پوزیشن میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور زیادہ لمبے عرصے تک اس کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور پیٹ اس کا جو ہے نا وہ بلج آؤٹ رہتا ہے اور بہت ساری ڈسکمفرٹ اس کو جو ہے نا وہ کنٹینیو جاری رہتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں آپ مدر ٹنکچر بھی یوز کر سکتے ہیں اور
3x بھی یوز کر سکتے ہیں. تو بہت تیزی کے ساتھ آپ، میں تو اکثر اوقات پہلے بھی شاید آپ سے ڈسکس کی ہو کہ ان خواتین میں جس طرح مینسز میں پیڈ وہ رکھتی ہیں، میں وہ پیڈ مدر ٹنکچر سے جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہوں لگا کے وہ رکھیں تو ان کی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ بلیڈنگ بھی رک جاتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ان لیگامنٹس میں جو ہے نا وہ کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو بہت زیادہ سائز اس کا ڈسٹرب ہو گیا اور اس کے مسلز جو ہے نا وہ واپس اپنی جگہ پہ کانٹیکٹ نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے بہت جلدی جو ہے نا وہ مدر ٹنکچر لگانے سے اور پیڈ رکھنے سے کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں اور یوٹرس اپنے نارمل لیول پہ نارمل سائز میں آ جاتی ہے. یوٹرس کی ڈسٹربنس ہونے سے اکثر اوقات فیور آفٹر چائلڈ برتھ امپرووز دا اوور آل ہیلتھ آف دا مدر، کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بعد میں ماں فیور کا شکار ہو جاتی ہے، انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور اوور آل ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی اگر آپ دینا چاہیں آپ 3x میں یوز کر سکتے ہیں، 5 سے 10 قطرے دن میں 2 سے 3 مرتبہ. It is used as a tea to remove bile from the intestines. تو کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے قدرت ہے اس کی، کیسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جن کے ملٹی فنکشنل افیکٹس ہیں، جن کو ہم اگر جڑ کو استعمال کریں تو کچھ اور ہے، تنے کو استعمال کریں تو اس کے افیکٹس اور ہیں، اور اگر ہم ان کے پتوں پہ آ جائیں تو ان کے افیکٹس اور ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ایز اے ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے بار کو بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ بائل انٹسٹائنل بائل کو ٹھیک کرتی ہے. اینڈ ایز اے ٹونک آفٹر چائلڈ برتھ، ان ماؤں کو جو بچہ پیدا کر چکی ہیں آپ ان کے جو ہے نا وہ کعوہ ان کو بنا کے دیں تو بہت تیزی کے ساتھ ان کی ہیلتھ بہتر ہو سکتی ہے. انفیکشنز کا میں نے کہا نا مدر ٹنکچر improves condition like arthritis, constipation and fluid retention. arthritis میں تو میں اکثر اوقات مدر ٹنکچر بھی دے دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اوپر خاص طور پر بہت زیادہ پین ہے تو اس میں آئل کے ساتھ ملا کے بھی میں دے دیتا ہوں، یا سٹاکس کی طرح، جلسیمیم کی طرح، روٹا کی طرح، آرنیکا کی طرح. فلیکسینس امریکانا بھی جوائنٹس کی پین میں مدر ٹنکچر لوکل بھی بہت شاندار افیکٹ کرتا ہے، اور اگر کانسٹیپیشن ہو گئی ہے تو اس میں بھی آپ 3x میں یوز کر سکتے ہیں. اور فلوئڈ ریٹینشن ہے، جس طرح یوٹرس اگر بہت زیادہ انلارجڈ ہے تو اس میں پانی کی کیفیت ہے تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں. It also treats constipation and bladder problem and it reduces the production of uric acid and prevents gout. آپ یہاں دیکھیں کہ کتنی بڑی اس کی پراپرٹی ہے کہ اگر آپ اس کو کعبہ بنا کے دے دیتے ہیں، آپ اس کا مدر ٹنکچر دے دیتے ہیں، آپ اس کے لیوز کا جو ہے نا وہ اس کا کعبہ بنا دیتے ہیں، تو یہ یورک ایسڈ سے کڈنی فیلئر سے بھی آپ کو بچاتا ہے، کڈنیز کو بھی فریش کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور گاؤٹ سے بچاتا ہے کہ جس میں جوڑ جو ہے نا وہ آپ کے مڑ توڑ جاتے ہیں. Used to relieve stomach cramps. The leaves are used to soothe the itching caused by mosquito bites and bee stings. ابھی ہم انشاءاللہ ایک لاہور میں کام شروع کرنے لگے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے. تو جن علاقوں میں مچھر بہت زیادہ ہے ہم ان علاقوں میں یہ بہت زیادہ اچھے لیول پہ ایک ریسرچ کوشش کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں شروع، کہ ایسے لوگوں کو ہم مدر ٹنکچر دیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کو لگا کے اپنے گھر میں رہیں، اپنے زیادہ دیر تک اس کو استعمال کریں، رات کو سو کے جب سوئیں گے تو لگا کے سوئیں تاکہ اس کا آپ کو افیکٹ پتہ چلے. تو ایسے علاقے جہاں پہ مچھر زیادہ ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مدر ٹنکچر لگا کے سوئیں، تو مچھر ان کو نہیں کاٹے گا، بلکہ اگر وہ مچھر کہیں کاٹے گا اور یہ مدر ٹنکچر اس کے اندر چلا گیا تو خمیازہ آپ کو نہیں مچھر کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ. The seeds are thought to be aphrodisiac, and agents such as food or drug that arouses or inhaled to arouse sexual desire. یہ اکثر اوقات ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں خاص طور پر شادی کے بعد کہ خواتین میں جو ہے نا وہ کوئی سیکسول ڈیزائر نہیں ہوتی. تو ایسی کیفیت میں جب یوٹرس بہت زیادہ انلارج کر جائے تو بیسیکلی یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہوتا ہے ڈیزائر کے جو ہے نا وہ کم ہونے کا. تو آپ ایفریگزنس امریکانا دے کے یہ ڈیزائر نارمل کر سکتے ہیں. دا جوس فرام لیوز used on mosquito bites for relief of swelling and itching and are a prophylactic measure for a snake bite. جس طرح میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ
جن علاقوں میں سانپ ہیں آپ ان کو یہ مدر ٹنکچر دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ساکس یا اپنے جوتے یا جہاں بھی جو بھی مدر ٹنکچر لگا کے کاٹن کے ساتھ اس کو جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی اسمیل سے جو سانپ ہے وہ ان کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ کاٹ لیتا ہے تو اس پہ اس کا جو ہے نا وہ مدر ٹنکچر لگائیں گے تو اس کا افیکٹ نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات ایٹ دا اینڈ موڈیلٹیز ورس انجریز پین اینڈ لفٹنگ، ایک بات میں یہاں ایک اشوکا اور اس کے حوالے سے دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ ہم نے اشوکا کے بارے میں جب پڑھا تھا، آپ دوبارہ سننا چاہیں آپ سن لیجئے گا، اس کا جو لیکچر ہے ہمارا یوٹیوب پہ پڑھا ہے۔ اشوکا انفنٹائل یوٹرس کے لیے سب سے بہترین دوا ہے۔ ایسی خواتین جو میچور ہو جاتی ہیں لیکن ان کے یوٹرس میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ کنسیو کر سکیں، تو انفنٹائل یوٹرس کے لیے یوٹرس کے سائز چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا اس میں اتنی نروس پاور نہ ہونے کی وجہ سے کنسیونگ نہیں ہوتی، اس کی میڈیسن ہوگی اشوکا۔ اور اگر جس طرح بوڑھوں میں رنکلز پڑ جاتے ہیں اور بالکل بے جان ہو جاتی ہے، اپنا سائز بڑھا لیتی ہے اور بہت زیادہ ویٹ اس کا ہو جاتا ہے اور اس میں فائبرائڈز آ جاتے ہیں، تو ان عورتوں کی دوا ہوگی فریگزینس امریکانا۔ مجھے یہاں پہ کیس یاد آ گیا، میری ایک فیملی تھی، ان کے جو ہے نا وہ جب 3 بیٹیاں تھیں ان کی، اور ان کی جو پریگننسی ہوئی ان کا الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میل بیبی ہے لیکن یوٹرس میں فائبرائڈس ہیں، تو یہ تو ابارشن آپ کو کرانی پڑے گی، ادروائز یہ آگے میچور نہیں ہو پائے گی، جیسے جیسے یوٹرس پہ اس کا پریشر پڑے گا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ پریگننسی میچور نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے جب ہم سے رابطہ کیا تو الحمدللہ اس کو ہم نے فریگزینس امریکانا مدر ٹنکچر شروع کروایا، وہ پریگننسی ایگزیکٹلی میچور ہوئی، اس کے فائبرائڈز بھی ختم ہو گئے پریگننسی کے دوران، اور وہ ان کا میل بیبی ڈیلیور ہوا، اور آج میرے کو 8-9 سال کا ان کا وہ بیٹا ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں بہت سارے معجزے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس وقت کیا اسٹرائک کرنا ہے اور ہماری کون سی میڈیسن میں کون سی ایسی افینٹیز ہیں جن کو ہمیں ایٹ دا نک آف ٹائم دیکھ کر اسٹرائک کرنا ہے۔ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پریکٹس کو 4 چاند لگائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کو یاد رکھیے گا، ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔